عظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور آقا علیہ السلام کے نلان پاک کا تصدق کہ جس کے وسیلہ خاص سے آج ہم جمعۃ المبارک کی بابرکت اور سعید گھڑی میں نماز جمعہ کے لیے جمع ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر پیغام کے لیے میں نے سورہ البقرہ کی آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اب سورہ البقرہ اب یہ قرآن مجید کا آغاز ہے۔ ویسے تو یہ قرآن مجید کی دوسری سورت، لیکن سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر پورے قرآن مجید کے مضامین کا ایک خلاصہ ذکر فرمایا، تو باقاعدہ طور پر مضامین کا، ٹاپکس کا، کنسیپٹ کا آغاز اللہ رب العزت سورہ بقرہ سے فرما رہا، اور اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن مجید کے کنسیپٹس کو، ٹیچنگز کو شروع کرنے سے پہلے اس کی حق اور سچ پر مبنی ہونا خود بیان فرمایا کہ یہ جو کتاب ابھی شروع ہونے لگی، میں رب کائنات اس بات کا اعلان فرما رہا کہ ان تعلیمات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ بیان کیا جائے گا وہ سب کچھ حق اور سچ پر مبنی ہے، اور 100% معاملہ ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ تو پہلے قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر کیا، اور پھر جب آگے اللہ رب العزت نے ٹاپکس کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کا ذکر فرمایا۔ 5 صفات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس موقع پر آغاز میں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، کہ متقین کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، unseen things پر firm belief رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی اس پر یقین ہے کہ وہ ہے اور ایک ہے۔ جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا، یہ ساری چیزیں صرف اللہ رب العزت نے، آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ہم بغیر دیکھے ان پر یقین رکھنے والے ہیں۔ میں پہلی خوبی متقین کی یہ کہ وہ ان unseen things پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری خوبی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا، پہلے ٹاپک میں مومنین کی صفات کو ذکر کیا۔ پہلی صفت اس کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے، انسان کی فکر کے ساتھ، لیکن پہلی فزیکل ایکٹیویٹی جو ایک بندے مومن پر امپوز کی گئی وہ فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ۔ اللہ رب العزت نے الحمد سے والناس تک آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، نو، جہاں پر بھی نماز کا ذکر کیا تو فرمایا کہ مومن کی شان یہ کہ مومن نماز پڑھنے والا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق یہ ہے کہ قائم کرنے سے مراد یہ کہ مومن جہاں پر بستا ہے، جہاں پر رہتا، وہاں پر نماز کی ادائیگی کا پورا نظام وضع کر دیتا ہے۔ جس کی مثال ہے، ہم یہاں پر پردیس میں آ کے، دیار غیر کے اندر آ کے بیٹھے، یہاں پر ہم نے چرچز کو، ہوٹلز کو اور بڑی بڑی بلڈنگز کو لے کر نماز کو قائم کرنے کا اہتمام کیا ہوا۔ یہ فرمایا کہ دوسری خوبی اور وصف یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔
اور اس کے بعد کنزیکٹو تیسری خوبی اللہ رب العزت نے متقین کی یہ بیان فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ مال کو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے اس کا ترجمہ اسی طرح ہی پڑھا ہوا اور اسی طرح ہی سمجھا ہوا ہے کہ مال ہمارے پاس ہے، ہم مال کے مالک ہیں، مال ہم نے کمایا ہوا اور حسب توفیق اس مال میں سے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت یہاں پر انسان کی اور اسپیشلی بندہ مومن کی اس مسکنسیپشن کی کوریکشن فرما رہا ہے۔ میں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، میں کہ جو مال تم نے کمایا اس میں سے خرچ نہ کرو، بلکہ تم نے کمایا کہاں سے ہے؟ میں کہ مِمَّا رَزَقْنَا، جو مال تمہارے پاس ہے یہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جی یہ تم نے کمایا نہیں۔ کیونکہ انسان اکثر و بیشتر اس زوم کے اندر چلا جاتا ہے، اس کو مسکنسیپشن لاحق ہو جاتی ہے کہ میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا محنتی ہوں، تو شاید جو میرے پاس یہ مال اسباب ہے، یہ سہولیات ہیں، یہ گھر ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس، یہ شاید سب کچھ میں نے کمایا ہے، ارن کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نو بندے، تیرے پاس جتنا مال ہے رزقنا، یہ میری بارگاہ کی عطا ہے، یہ میں نے عطا کیا۔ ورنہ دیکھ تیرے آس پاس تجھ سے کئی زیادہ ذہین فطین پھر رہے ہیں، تجھ سے کئی زیادہ محنت کرنے والے پھر رہے، لیکن ان کے پاس وسائل کی تقسیم، وسائل کی فراوانی اس طرح نہیں جس طرح میں نے تجھے عطا کر رکھی ہے۔ تو پہلے یہ مسکنسیپشن دور کی کہ مما رزقناہم، جس بندے کے پاس جتنا مال ہے وہ یہ ہرگز نہ سوچے کہ یہ میں نے کمایا ہے، میں نے ارن کیا، میں نے مزدوری کی، میں نے ڈیوٹی کی، میں نے بزنس کیا، میں نے کمایا۔ نو، میں جس کے پاس جتنا مال ہے یہ خالصتاً میری بارگاہ کی عطا ہے، میری بارگاہ کی عطا۔ جب اتنی بات سمجھا لی کہ جب تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ جس کے پاس جو مال ہے وہ اس کا کمایا ہوا نہیں، وہ میرا دیا ہوا ہے، تو پھر فرمایا ينفقون، جب دیا ہوا میں نے تو پھر میں اب حکم دے رہا ہوں کہ اس میرے دیے ہوئے مال میں سے تم خرچ کر۔ جی یہ تیسری خوبی قرآن مجید کی تیسری آیت ہے، اور اللہ رب العزت جو پہلا مضمون بندہ مومن کو سمجھا رہا اس میں اس کے مال کے متعلق مسکنسیپشن کی کریکشن کی جا رہی ہے کہ پہلی تو بات یہ کہ مال تیرا نہیں ہے، جی۔ اور اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے آگے چل کے سورہ الحدید، یہ غالباً 57 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ بندہ مومن اس مال میں سے خرچ کر جس مال پہ میں نے تجھے اپنا نائب بنایا ہے، جی۔ اب مال بندے کی جیب کے اندر ہے، بندے کی آنرشپ کے اندر، بندے کے اکاؤنٹ کے اندر ہے، بندہ کلیم کرتا ہے کہ میرا مال ہے، میں مالک کو میں نے کمایا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نو بندے، جو مال تیرے پاس تیری ضرورت سے زائد ہے۔ اب انسان کی ضرورت کتنی ہے؟ اس نے 1-2 لباس پہننے کے لیے رکھے اپنے پاس، اس نے دن میں 2 ٹائم کا 3 ٹائم کا کھانا کھانا، اب اس سے زیادہ بندہ مومن کی ضرورت نہیں۔ اور اس کو مثال کے طور پر قرآن مجید میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے بارکہ میں بیان فرمایا کہ مال کتنی ضرورت ہے اور کیسے میں نے مال کا رزق کا وعدہ کیا ہوا، میں تم پرندوں کو نہیں دیکھتے، جی۔ اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کروڑوں اربوں پرندے ہیں، میں تم دیکھتے نہیں کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور رات کو اپنی وہ پوٹے پیٹیں بھر کر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتے، تو میں کہ رزق کا وعدہ میرے ذمہ، تو لہذا تمہاری ضرورت سے زائد جو مال تمہارے پاس ہے وہ تمہاری آنرشپ میں نہیں ہے، جی۔ خود قرآن مجید میں فرمایا کہ مستخلفین فی، جو مال تمہاری بیسک نیسیسٹی سے، بیسک نیڈ سے زائد ہو گیا، اب وہ مال تمہاری ملکیت سے نکل کر وہ تمہاری نیابت میں چلا گیا،
اب تم اس پر میرے امین بن گئے ہو، اب وہ چونکہ تمہارے پاس میری امانت، تو پھر حکم دیا کہ وَانفِقُوا، تو اب اس مال کو میرے رستے کے اندر خرچ کرنا شروع کر دی۔ اور خرچ کتنا کریں؟ اب اس کی بھی خود آقا علیہ السلام نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی کہ جب یہ بار بار احکامات اترے کہ مال خرچ کرو، ضرورت سے زائد مال پاس نہیں رکھنا، اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کر دینا ہے، انفاق کر دینا، تو صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی حد کیا ہے، لیمٹ کیا، کہ کتنا پاس رکھیں اور کتنا خرچ کر دیں؟ یہ سوال تو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے کیا، لیکن اس کا جواب اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے عطا کیا۔ میں کہ قل، اے میرے محبوب ارشاد فرما دیجئے، یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ کے غلام آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنا مال خرچ کریں، کیا کچھ خرچ کریں؟ قل العفو، آپ انہیں فرما دیجئے کہ جو مال تمہاری ضرورت سے بڑھ جائے، تمہاری ضرورت سے زائد ہو جائے، اسے میرے رستے میں خرچ کر دو، جی اسے میرے رستے میں خرچ کر دو۔ اب یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ ہمیں معیار اور یہ ہمیں پیمانہ دیا گیا کہ پہلی تو بات یہ کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ تم نے اپنی محنت سے نہیں کمایا، یہ کیٹیگوریکل بات ہے۔ جس کے پاس جتنا مال، یہ خالصتاً میری بارگاہ کی عطا ہے، یہ میرا کرم ہے، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو جتنا مال عطا کر دوں۔ جی جب مال عطا کر دیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس میں جو تمہاری ضرورت ہے، جو تمہاری بنیادی ضروریات ہیں، اب اس مال پر تمہاری اونرشپ ہے، اور جو مال اس سے زائد، اس پر تم میرے امین ہو، اس پر تم میرے خلیفہ اور میرے نائب ہو۔ اب اس مال کو جو تمہارے پاس میری امانت ہے، جس پر میں نے تمہیں اپنا امین بنایا، اس کو میرے رستے کے اندر خرچ کر دو۔ جی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی پیسے آتے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنی فیملی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ میرے 1 2 3 4 بچے ہیں، تو اتنے پیسے میں نے ان کی ہائر ایجوکیشن کے لیے سیو کرنے ہیں۔ جی وہ سارے اکٹھے ہو گئے، پھر کہتے ہیں اتنے پیسے ہم نے کوئی خوشی غمی، کوئی بیماری تکلیف آ جائے، ہم نے اس کے لیے اکٹھے کرنے، پھر اتنے پیسے ہیں وہ ہم نے بچوں کو گھر بنا کے دینے ہیں، سیپریٹ ان کو ہاؤس دینی ہے، رہائش دینی ہے، اس کے لیے۔ تو بندہ مومن ساری زندگی وہ اپنی ذات کی ہی جمع تقسیم کے اندر لگا رہتا، اور اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا کہ وہ مال جو اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی آسودگی کے لیے دیا ہوتا، انسان کی سہولت کے لیے، اس کی لائف میں راحت کے لیے، سکون کے لیے دیا ہوتا، وہی مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا۔ یعنی آپ اگر آنیسٹلی اپنے آس پاس اگر ریویو کریں کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جن کے پاس زیادہ مال ہے، جن کے پاس زیادہ مہنگی گاڑیاں ہیں، زیادہ بڑے گھر ہیں، وہ شاید زیادہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ گہرائی میں ان لوگوں کے لائف سٹائل کا اندازہ کریں تو شاید ان لوگوں کو رات سکون کی نیند بھی میسر نہیں ہے۔ وہ بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، وہ سارا لگژری لائف سٹائل ہونے کے باوجود انہیں رات کو سلیپنگ پلز لے کے سونا پڑتا، اور وہ بندہ جو شاید کسی کرائے کے گھر کے اندر ہے، وہ رات کو بڑی پرسکون اپنی نیند پوری کرتا ہے۔ اس کے پیچھے راز کیا؟ راز یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اس مال کو خرچ کرنے کا فن سیکھ لیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فن سیکھ لیا، تو اللہ رب العزت اس بندے سے تمام پریشانیوں کو ویسے ہی دور کر دیتا ہے۔ بندہ پریشانیوں کے لیے مال بچا کے رکھتا کہ مال ہوگا تو پریشانی آئے گی تو اس کو رفع کر دوں گا، تو وہ پریشانی بھی آتی ہے اور اس مال سے بھی رفع بھی نہیں ہو پاتی۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے، اس کا حکم سمجھتے ہوئے اس مال کو خرچ کر دیتے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان بندوں کو آزمائشوں سے ویسے ہی محفوظ فرما لیتا، ان کو کسی امتحان کے اندر ڈالتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس مال کا راز یہ ہے، اس مال کے متعلق حکم یہ کہ جو مال اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا، اسے اللہ کے رستے میں،
اللہ کے دین کے کاموں میں، اس کی مخلوق خدا کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں۔ ایک تو وہ جو ہم پر واجب ہے وہ 2.5% زکوٰۃ، یہ تو وہ جو فرض ہے۔ فرض سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ فضل والا معاملہ کریں، اس سے بڑھ کر اس کا وفا کریں، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ پر اسی درجے اپنے کرم اور فضل کے دروازوں کو کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ بارک اللہ۔ جی بالکل، چلیے